ڈکی بھائی کے حوالے سے ان کی کیس کی کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو بیل ہو گئی ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کی میں پہلے بات کرتا تھا۔ اکثر ہمارے دوست میرے پہ اعتراض بھی کرتے تھے، تو میں یہ کہتا تھا کہ ڈھکی کا جو بھی جرم ہے وہ ایک جرم، ایسا جرم ہے کہ اس جرم کی کئی مثالیں میرے پاس ہے کرائم رپورٹنگ میں۔ مطلب سے سنگین قسم کے جرم، مطلب وہ جوا بھی چلا رہے ہیں، اور جوا ایپ سی چلا رہے ہیں، گھوڑے چلا رہے ہیں، بکس چلا رہے ہیں، اور اگر کہیں چھاپا پڑا ہے تو ویری نیکسٹ ڈے ان کی بیل ہو رہی ہے۔ یہ ڈھکی بھائی کا جب کیس سامنے آیا تو اس میں ایک چیز ہم مجھے ایڈریس کی، وہ سرفراز چودھری صاحب کی ایک بات تھی۔ انہوں نے کہا جی ہماری آنے والی نسلوں کو چینج کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں ان کو۔ مطلب ایک انٹر پاس یا میٹرک پاس کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا ڈکی بھائی کی کیا ایجوکیشن ہے، کہ بچے پڑھنے کے بجائے چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈکی بنیں، ہم رجب بنیں، ہم سسٹرالوجی بنیں، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ڈکی بھائی کو 17 اگست کو ملیشیا جاتے ہوئے، ملیشیا میں انہیں کوئی ایوارڈ ملنا تھا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ مطلب میں آج آپ کو بتاؤں، ملیشیا جا رہے تھے، وہ کوئی ملک سے فرار نہیں ہو رہے تھے ڈکی بھائی۔ جو یوٹیوبر ہیں ڈکی بھائی، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ کنٹینٹ کریٹر ہیں۔ وہ 17 اگست 2025 کو لاہور ایئرپورٹ سے ملیشیا جانا چاہ رہے تھے، اور سننے میں آیا کہ وہاں پہ ان کو ملیشین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایوارڈ ملنا تھا۔ تو ہمارے ادارے NCCI، میں ان ادارے کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور میں ادارے کی بڑی اس کو ویلیو دیتا ہوں ادارے کو۔ ہمیں اپنے قومی اداروں کو ویلیو دینی چاہیے۔ تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا، ڈکی ڈکی ہو گئی، وائرل ہو گئے، بلے بلے ہو گئی۔ سرفراز چودھری کے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں کروں۔ ایک بڑے پوڈ کاسٹر نے، یوٹیوبر نے، جن کا نام منصور علی خان ہے، انہوں نے سب سے پہلا پوڈ کاسٹ کیا، پھر اس کے بعد سلسلہ چل رہا ہے، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک۔ اب وہاں پہ ڈکی یہ، ڈکی وہ، ڈکی ایسے، ڈکی ایسے، ڈکی ویسے۔ یہاں پہ بشر میں آپ کو بات ہوں، آپ آج کے جتنے بھی ویلاگز، ہم تو ڈے فرسٹ سے بات ایکول کر رہے تھے دونوں سائڈ کی۔ اب باقی لوگ ہی دیکھیں جنہوں نے ڈکی کو پاکستان کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا تھا، جن یوٹیوبر نے، جن ہمارے انفلوئنسرز ہیں، وہ سارے کے سارے اب ڈکی کی طرف ان کی ساری جھکاؤ ہوا ہے۔ تو ڈکا ڈک ڈکا ڈک ٹکا ٹک ٹکا ٹک چل رہا ہے جی، ڈکی یہ، ڈکی وہ، ڈکی نے برآمد ہو گئے اتنے پیسے، ڈکی کی منی لانڈرنگ پتہ چل گئی، یہ ہو گیا وہ۔ بعد میں پتہ کیا چلتا ہے، ڈکی کے جو کیا کہتے ہیں، وہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کے والٹ میں سے، اس میں کوئی تھے جو بٹ کوائن کہتے ہیں اسے، کوئی 3 لاکھ سم تھنگ، میرا خیال ہے کوئی ڈالر کی رقم بتائی گئی تھی، جو کہ 10 کروڑ کے قریب بنتے ہیں پاکستانی۔ اس کی گرفتاری، اس کی برآمدگی ڈالی گئی، اور بعد میں پتہ چلا کچھ عرصے بعد، ابھی چند 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ وہ NCCI کے ایک اہلکار، ایک افسر کے، اس کا نام غالباً شعیب تھا، اس کے اکاؤنٹ میں پائے گئے۔ مطلب برائب ہوئی نا، جب NCCI کے ہی افسران کو پکڑا گیا اور انویسٹیگیٹ کیا گیا۔ مجھے تمہیں یاد ہے، میں نے آپ سے ایک بات کرتے ہوئے ایک بات کی تھی کہ یہ جو پیسے جو ضبط ہونا ہے، یہ اس طرح ضبط نہیں ہوتے، یہ اس طرح فریز نہیں ہوتے، یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اداروں کو کہ یہ پیسے کون سے ہیں، کہاں سے آئے، کدھر سے آئے۔ اور میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں، یہ وزن نہیں اٹھاتی ہیں FIR کا۔ اب دیکھیں، اب بڑی عدالت میں انہوں نے پتہ رہا، جسٹس شاہرام سرور صاحب کی جو عدالت میں آج کیس لگا تھا، اس سے پہلے لاسٹ منڈے کو تھا، ان کی جو مدر ان لا کی وجہ سے ان کے وہ نہیں ہو سکا تھا، کیس نہیں سنا گیا تھا، کاز اس میں آج ہوا۔ ابھی ڈکی بھائی کی فیملی نہیں پہنچی تھی، تو ان کو 11 بجے کے قریب کال کیا گیا، اور 11 بج کے 2-4 منٹ تک اس کا فیصلہ آ گیا تھا۔
ذرائع کا بتانا جو جو وہاں پہ موجود تھے وہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے صاحب نے ایف آئی آر دیکھی اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جو پروسیکیوشن جو این سی سی آئی کے افسران سے ان سے پوچھا کہ اس دفعہ کی سزا کی تھی، انہوں نے کہا 4 سال، اس دفعہ کی سزا کی تھی، انہوں نے کہا 2 سال، انہوں نے اس دفعہ کی 6 ماہ، انہیں کتنی دیر ہو گئی اس کو گرفتار ہو، انہوں نے کہا 17 مئی سے 100 دن ہو گئے، انہوں نے کہا بیل گرانٹیڈ. یہ جو سزائیں تھیں اتنی دیر اگر بندہ اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا، الزام ہے اور وہ جیل میں اتنی دیر کاٹ لے تو اس کی سزا جیل اس کی گرانٹیڈ. انہوں نے کہا جی 1 ملین کے مچلکوں پر اس کی گریڈ جو ہے نا 10 گرانٹیڈ ہے، لاکھ 10 لاکھ روپے کے یہ مچلکوں پر بیل ہوئی ہے. مچلکوں پر. ٹھیک ہے. تو اس کی فیملی بڑی ہیپی تھی، وہ بھی پہنچی نہیں تھی. ان کی جو وکیل صاحبہ ہیں نہیں، انہوں نے ان کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی ان کو پیزرائی ملی، بڑی شہرت ملی. ان کا نام ہے غالباً بیرسٹر امرت احمد. تو میں نے دیکھا انہوں نے آج فرسٹ ڈے میرا خیال پیش ہوئی تھی ڈکی کے کیس میں ہائی کورٹ کے اندر. تو علن کامیابی دی، ڈکی کی بیل منظور ہو گئی 1 ملین کے مچلکوں پر. تو میں دیکھ رہا تھا مختلف چینلز کو وہ انٹرویوز دے رہی. میں نے دیکھا یار ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، جس کو اللہ عزت دے آپ کا فرض ہے آپ اس کو عزت دیں. تو یہاں پہ مجھے نا ایک چیز نظر آئی، مقافات عمل. میں نے ایک بات کی تھی چند دن پہلے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ڈکی روزانہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات کو جیل کے اندر عبادت کرتا ہے اور اللہ میں سے دعا مانگتا ہے. تو عجیب چیز دیکھنے میں آئی کہ ڈکی جیل میں تھا، حالانکہ ڈکی کو بڑی تشدد کا نشانہ بنایا جیل میں یا کسٹڈی میں. اس کا انکشاف ہوا تھا میں جو ڈاکٹر عمر عادل ان کا نام ہے میرا خیال، ڈاکٹر عمر عادل ڈاکٹر عمر عادل ہیں، اور شاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے بتایا تھا. ہاں انہوں نے اپنا اس میں انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر شاد بھٹی صاحب جو اینکر ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں، یوٹیوب پہ ان کا چینل بھی ہے، ان کو انہوں نے کہا جی جب آپ اس کو ملنے کے لیے آئے تھے کسی کو، انہوں نے کہا کسی کو ملنے کے لیے آئے تھے ان کے این سی سی آئی کے اس میں قوت خانے میں یا جو بھی ان کے آفس میں، تو اگر آپ اس کو جس کو ملنے آئے تھے اس کو کہتے ذرا اپنی کمر دکھا دو، تو اس کی کمر بتاؤں کی طرح نیلی تھی، بینگن کی طرح نیلی تھی. یہ ڈاکٹر عمر عادل کا انکشاف تھا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ ڈسکس اس کا کیا. ارسٹ ہے، جی ڈاکٹر عمر عادل بھی ارسٹ تھے جی. اسی میں این سی سی آئی کے پاس. تو ڈکی ان کے ساتھ میں وہی اسی حوالات میں ارسٹ تھا، اور وہ سزا کاٹ تو نہیں رہا لیکن وہ اس وقت ریمانڈ پہ تھا. تو اس کے بعد تشدد کیا گیا. اور یاد ہے میں نے آپ کو اکثر کہتا تھا اس کے چہرے پہ نا جب وہ پیش کیا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے نا جب ملزم اکثر پیش ہوتے ہیں، بڑے بڑے میں نے قاتل ملزم دیکھے، ڈکیت ڈاکو اس ٹائپ کے میں نے ملزم دیکھے ہیں، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے میں نے ایسے ملزم دیکھے ہیں جو وہاں پہ پیشی پہ آتے ہیں تو بڑے چوڑے ہو کے یوں بھی گیچی پہ ہو رہے تھے، لیکن وہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑا عجیب سا گما ہوتا تھا کسی نا پریشانی کے اندر. تو مجھے بعد میں پتا چلا ڈاکٹر عمر عادل کے شاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں کہ وہ تو تکلیف میں ہوتا تھا. اب میں ڈکی بھائی کی کوئی وہ نہیں کر رہا، کوئی اس کی وکالت یا اس کی ترجمانی نہیں میں کر رہا قطن بھی. میں تو ایک چیز دیکھ رہا ہوں، ہمارے ادارے جو ہے نا ہمیں ان پہ فخر ہے، ہمیں ابھی بھی فخر ہے. این سی سی آئی میں اگر کوئی چند لوگ تھے، کوئی کالی بھیڑیں تھیں، ان کی وجہ سے این سی سی آئی کو پورے کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. این سی سی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور بہترین لوگ ہیں جو جس کی وجہ سے ادارہ قائم ہے. اور اس میں بڑی حیران کن بات ہے کہ جو اس کیس کے مدعی تھے وہ اسی کیس سے اس کے سیکنڈ ٹرم میں، اس کے سیکنڈ فیز میں ملزم بن گئے.